بہت اہم مسئلہ ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کا، اور یہ مسئلہ میں اخیر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ساری عبادتوں سے اس کا تعلق۔ کسی خاتون نے مثال کے طور پہ عمرے کی نیت کر لی اور ارادہ کر کے نکل پڑی، یا جو ہے حج کے احرام باندھا نکل پڑی، اس دوران یا اس سے پہلے کبھی بھی کسی خاتون کی ماہواری اگر شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اس کا اسلامی شریعت نے بہت آسان حل دیا۔ آپ چاہے یہاں عمرے کے لیے نکلنے سے پہلے ہو یا عمرے کے دوران ہو، حج کے لیے نکلنے سے پہلے، حج کے دوران ہو، کیا کریں گی؟ آپ وہ سارے کام کریں گی، احرام باندھنا اور احرام باندھ کے آپ جائیں گی، یہ سارے کام آپ اسی ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ احرام باندھ کے نکل جائیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں ہو سکتا، اس لیے عمرے کی حالت میں یعنی آپ احرام کی حالت میں مکہ پہنچ کر انتظار کریں گی جب تک آپ کی پاکی نہ ہو جائے۔ جب پاکی ہوگی غسل کر لیں، احرام کی حالت میں تو آپ پہلے سے غسل کر کے آپ پھر جائیے، جا کے طواف اور پھر اس کے بعد سعی اور اس کے بعد اپنے بال کاٹنے والا عمل مکمل کیجیے۔ طواف اس سے پہلے سعی اور حلق نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک طرح سے عمرے میں آپ احرام کی حالت میں رہیں گی اور پاکی کا انتظار کریں گی۔ اور اگر مسئلہ حج کے اندر آتا ہے تو آپ حج بیت اللہ کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عرفہ میں پہلے 8 ذی الحجہ کو مینا میں، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات میں، 10 ذی الحجہ کو یہ کنکریاں مارنا وغیرہ، لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گی، ظاہر سی بات ہے نماز نہیں آپ کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ کہ 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ نہیں کر سکتی آپ۔ اس کے علاوہ بقیہ سارے اعمال آپ اسی حالت میں کر سکتی ہیں، کوئی کمی نہیں، آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں، سارے اعمال آپ کر سکتی ہیں۔ اور ایسے ہی جب طواف وداع کا مسئلہ آ رہا ہے، عین اگر طواف وداع کے موقع پہ آپ کو ناپاکی ہو گئی ہے اور آپ طواف افاضہ کر چکی ہیں اپنے وقت پر، تو ایسی ماہواری میں موجود عورت بغیر طواف وداع کے بھی مکہ سے نکل کر جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے بہت مختصر سا طریقہ ہے حج بیت اللہ کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا حج جو ہے مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔